امریکہ نے وینزویلا میں مداخلت کی ایک ہی رات میں وہ عالمی جغرافیائی شطرنج کے کھیل جو اس وقت دنیا میں کھیلا جا رہا تھا مکمل طور پر بدل دیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل معاملہ تیل ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں تیل کا کردار بہت محدود ہے۔ We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. اگر یہ تیل کا معاملہ نہیں تو ہمیں بتایا کیوں جاتا ہے کہ یہ تیل کے بارے میں ہے؟ اس کے پیچھے ایک کہیں زیادہ دلچسپ اور گہری وجہ موجود ہے۔ آج میں اس پروگرام میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ یہ بلا شبہ حالیہ دہائیوں میں عالمی سیاست یعنی جیو پالیٹکس میں پیش آنے والے سب سے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ امریکہ نے وینزویلا میں مداخلت کی، نکولس مادورو کو گرفتار کیا، اقتدار سے ہٹا دیا، اور یوں تقریباً ایک ہی رات میں وہ عالمی جغرافیائی شطرنج کے کھیل جو اس وقت دنیا میں کھیلا جا رہا تھا مکمل طور پر بدل دیا۔ یہ سب کچھ انتہائی تیزی سے ہوا اور اس نے بہت سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگر آپ خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ بیانیہ سنا ہوگا کہ شروع دن سے ہی یہ سارا معاملہ مادورو کو ہٹانے، وینزویلا کے تیل پر قبضہ کرنے اور امریکی تیل کمپنیوں اور ٹرمپ کے ارب پتی دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وینزویلا کے پاس تقریباً 300 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اگر تیل کی قیمت اوسطاً $57 فی بیرل لی جائے تو اس کی مجموعی مالیت تقریباً $17 کھرب بنتی ہے۔ اگر اس پورے ذخیرے کو آدھی قیمت پر بھی فروخت کر دیا جائے تب بھی ہم تقریباً $9 کھرب کے تیل کی بات کر رہے ہیں۔ ذرا اس عدد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ رقم دنیا کے ہر ملک کی مجموعی قومی پیداوار سے زیادہ ہے، سوائے امریکہ اور چین کے۔ یہ جاپان کی معیشت سے تقریباً 4 گنا بڑی رقم ہے۔ تو ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں تیل بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل معاملہ تیل ہی ہے۔ یہ کہانی مکمل طور پر غلط بھی نہیں ہے۔ وینزویلا کے پاس واقعی تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں اور آج بھی تیل عالمی معیشت کو چلا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں تیل کا کردار بہت محدود ہے۔ اگر واقعی معاملہ صرف تیل کا ہوتا تو یہ کارروائی برسوں پہلے ہو چکی ہوتی، جب وینزویلا کی تیل پیداوار کہیں زیادہ تھی اور اس کا انفراسٹرکچر آج کے مقابلے میں کہیں کم تباہ حال تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تیل کا معاملہ نہیں تو ہمیں بتایا کیوں جاتا ہے کہ یہ تیل کے بارے میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل والی کہانی سب سے آسان، سب سے قابل فہم وضاحت ہے، مگر اس کے پیچھے ایک کہیں زیادہ دلچسپ اور گہری وجہ موجود ہے۔ آج میں اس پروگرام میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گا، اور وہ یہ کہ جدید دنیا میں عالمی طاقت دراصل کیسے کام کرتی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، وینزویلا امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں تھا، اور اس پورے معاملے میں چین، روس اور ایران ایک ساتھ کیوں اہم بن جاتے ہیں۔ ایران اس وقت شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں احتجاجی مظاہرے ہیں، حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، امریکہ بار بار فورن انٹرونشن کی بات کر رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عوام بعض ایسے شہروں پر کنٹرول حاصل کر رہے تھے جن کے بارے میں چند ہفتے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ایران نے اپنے جدید کمیونیکیشن سسٹم کو بروئے کار لا کر اس سارے بیانیے کو، اس ساری صورتحال پر ایک دم قابو پا لیا۔ ایران کے تناظر میں اور وینزویلا کے تناظر میں اگر آپ اس شطرنجی بساط کو سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ باقی دنیا کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، یہ جان سکیں گے کہ اگلا رخ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سب آپ کی سرمایہ کاری کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف تیل اور وینزویلا کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور گہری ہے۔ تو اسی پر بات کرتے ہیں۔
وینزویلا آپریشن جب مکمل ہوا تو مارکو روبیو نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ یہ واضح کر دیں ہمیں وینزویلا کے تیل کی ضرورت نہیں، امریکہ کے پاس وافر مقدار میں تیل موجود ہے، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ وینزویلا کے تیل کی صنعت امریکہ کے دشمنوں کے کنٹرول میں چلی جائے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چین کو ان کا تیل کیوں چاہیے، روس کو کیوں چاہیے، ایران کو کیوں چاہیے، وہ تو اس بر اعظم میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ خطہ امریکہ کے مخالفین، حریفوں اور مد مقابل طاقتوں کا آپریشنل اڈا بن جائے۔ We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. اس بیان کو آپ غور سے سمجھیں، جانیں اور اس کو پرکھیں کہ روبیو بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ در حقیقت کام کیسے کرتا ہے۔ امریکی صدر وہ شخص نہیں ہوتا جو یہ منصوبہ بناتا ہے کہ وینزویلا میں جا کر وہاں کے حکمران کو ہٹایا جائے، چاہے کچھ لوگ صدر سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں۔ اس منصوبے کا اصل دماغ صدر نہیں ہوتا، یہ کام پینٹاگون کا ہوتا ہے۔ پینٹاگون پہلے امریکہ کے مفادات کا تجزیہ کرتا ہے، پھر ایک منصوبہ تیار کر کے صدر کے سامنے رکھتا ہے، اور صدر اس پر ہاں یا نہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سا فریم ورک ہے۔ امریکہ اس طرح کی کارروائی تب کرتا ہے جب تین چیزیں بیک وقت موجود ہوں۔ اول، کوئی حریف طاقت کسی اسٹریٹجک خطے میں اپنی موجودگی قائم کرے۔ دوسری وجہ، وہ خطہ عالمی تجارت، سیکیورٹی یا طاقت کے توازن کو متاثر کرنے لگے۔ اور تیسری وجہ، وہ خطہ امریکہ کے انفورسمنٹ زون کے اندر یا اس کے قریب ہو، یعنی جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہوں۔ وینزویلا ان تینوں شرائط پر پورا اترتا تھا۔ جغرافیائی طور پر یہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں واقع ہے، جسے امریکہ صدیوں سے اپنی بنیادی سیکیورٹی زون سمجھتا آیا ہے۔ یہ اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی دوسری طاقت یہاں اپنا فوجی اڈا قائم کرے تو براہ راست امریکی سرزمین کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری بات وسائل کی ہے۔ تیل ایک اضافی فائدہ ضرور ہے، مگر امریکہ کے پاس خود کافی تیل موجود ہے۔ اصل ضرورت ان اسٹریٹجک معدنیات کی ہے جو جدید ہتھیاروں، الیکٹرانکس اور دفاعی نظاموں میں استعمال ہوتی ہیں، جنہیں ریئر ارتھس منرل کہا جاتا ہے۔ یہاں چین کا کردار سامنے آتا ہے۔ چین کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں، مگر چین اور روس دونوں کو تیل بھی درکار ہے۔ چین نے وینزویلا میں تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری کی، اور دونوں ممالک قریبی اتحادی بن گئے۔ امریکہ کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ چین وینزویلا سے رعایتی تیل حاصل کرے اور اس کی ادائیگی امریکی ڈالر کے بجائے اپنی کرنسی میں کرے۔ یہ طاقت کا ایک نہایت اہم دباؤ ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ امریکی تیل یا تیل کی منڈیوں میں امریکی ڈالر کے بغیر لین دین قابل قبول نہیں۔ پھر تیسری تہہ یعنی ایک لیئر شامل ہو جاتی ہے۔ وینزویلا صرف غیر ملکی سرمایہ کاری ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ غیر ملکی مشیروں، خفیہ معلومات کے تبادلے اور سیکیورٹی تعاون کی میزبانی بھی کر رہا تھا۔ یہ بظاہر معیشت سے متعلق معاملات نہیں، مگر امریکی نقطہ نظر سے یہ بہت بڑے خطرات تھے، کیونکہ اب بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے اظہار کی ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ امریکہ کے سیکیورٹی دائرے کے اندر ہو رہا تھا۔ جب یہ تینوں عوامل اکٹھے ہو جائیں تو پینٹاگون اسی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتا ہے۔ یہاں تین بنیادی چیزیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ پہلی، جغرافیہ، یعنی آپ کے اپنے علاقے میں کسی حریف طاقت کی موجودگی۔ دوسری، وسائل، جیسے چاندی، سونا، ریئر ارتھ معدنیات، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت کس کرنسی میں ہو رہی ہے، یعنی لین دین کے لیے کون سا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز سیکیورٹی ہے، یعنی غیر ملکی فوجوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، وہ بھی آپ کے بالکل قریب۔ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ اکیلا ہو تو شاید سنبھالا جا سکتا ہے، دو اکٹھے ہوں تب بھی کسی حد تک قابو میں رہ سکتے ہیں، مگر جب یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوں اور وہ بھی امریکہ کے اپنے خطے میں، تو پھر صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ان نظریات کی وضاحت کرتا ہوں، اور سب سے اہم نظریہ منرو ڈاکٹرائن کہلاتا ہے۔ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے یہ،
بلکہ امریکی خارجہ پالیسی کی سب سے پرانی اور مسلسل چلی آنے والی سوچ ہے۔ تقریباً پچھلے 200 سال سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کی کنجی یہی نظریہ ہے۔ کچھ عرصے تک لوگ منرو ڈاکٹرائن کو بھول گئے تھے، یہ کبھی بہت اہم تھی، پھر نظر انداز ہو گئی، مگر اب اسے دوبارہ پوری سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ نئی امریکی قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے وہ اسی کے تحت واضح ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکی بالادستی پر اب کوئی سوال نہیں اٹھنے دیا جائے گا۔ اس نظریے کا آغاز 1823 میں امریکی صدر جیمز منرو نے کیا تھا۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ تھا۔ دنیا کے مغربی حصے یعنی امریکہ کے آس پاس کے خطے کو کسی بھی غیر ملکی طاقت کے لیے نو آبادی بنانے، فوجی اڈے قائم کرنے یا کارروائیوں کا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت امریکہ کا اشارہ یورپی طاقتوں کی طرف تھا۔ امریکہ نے یورپ سے کہا اپنی جنگیں، اپنی فوجیں اور اپنا اثر و رسوخ اس حصے میں مت لاؤ۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ یورپ کے تنازعات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ وقت کے ساتھ یہ نظریہ بدلتا اور پھیلتا چلا گیا۔ پہلے یہ صرف نو آبادیات یعنی کالونیز کے خلاف تھا، پھر یہ ہر اس چیز کے خلاف ہو گیا جو امریکی مفادات یا اثر و رسوخ کو چیلنج کرے۔ آج کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حریف طاقت مغربی نصف کرے یعنی ویسٹرن ہیمسفیئر میں معاشی، فوجی یا اسٹریٹجک انداز میں اپنی جڑیں مضبوط کرے اور اس سے امریکی مفادات کو خطرہ ہو تو امریکہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب مارکو روبیو کہتے ہیں یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اسے اپنے مخالفین کے لیے کارروائی کا اڈا نہیں بننے دیں گے، تو وہ دراصل منرو ڈاکٹرائن ہی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا کہ اثر و رسوخ فوجیوں کی صورت میں ہو، سپلائی چین کی شکل میں ہو، تیل ہو، ریئر ارتھ منرلز ہوں یا کوئی اور چیز، اصول ایک ہی ہے۔ امریکہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی دنیا کے اپنے حصے میں کسی دشمن طاقت کو اثر و رسوخ قائم کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ تاریخ میں یہ نظریہ بار بار استعمال کیا گیا۔ سر جنگ کے دوران، کیوبا میزائل بحران میں اور کئی دوسرے مواقع پر یہی طریقہ کار سامنے آیا۔ جب کوئی غیر ملکی طاقت امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالے اور جغرافیائی طور پر حد سے زیادہ قریب آ جائے تو امریکہ کا رد عمل سخت ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وینزویلا تو اچانک 2026 میں یا پچھلے سال ہی اہم نہیں بنا، تو پھر اب اچانک کیا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے پک رہا تھا اور لاوا مسلسل پگھل رہا تھا۔ اصل تبدیلی یہ آئی کہ وینزویلا ایک ایسی طاقت کے بہت زیادہ قریب اور بہت زیادہ دوست ہو گیا جسے امریکہ اپنا حریف سمجھتا ہے، اور امریکہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مخالف طاقت اس کے اپنے خطے میں گھر بنائے، وسائل استعمال کرے اور اثر و رسوخ قائم کرے۔ یہی منرو ڈاکٹرائن ہے۔ اب بات ہمیں دنیا کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، اور جب آپ اس حصے کو سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کو دنیا کے بائیں حصے کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ پچھلے 200 سالوں سے امریکہ نے اپنی حفاظت اسی طریقے سے کی ہے، لیکن دنیا کا باقی حصہ یعنی دایاں یا ایسٹرن ہیمسفیئر بالکل مختلف کھیل کھیل رہا ہے۔ گزشتہ 100 سال سے بھی زیادہ پہلے جغرافیائی سیاست کے ابتدائی مفکرین نے ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا، کسی ملک کو اصل طاقت کس چیز سے ملتی ہے؟ اسی سوال سے 2 بڑے نظریات سامنے آئے جو آج بھی ایسٹرن ہیمسفیئر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ہارٹ لینڈ تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ بہت سادہ ہے۔ اگر آپ یوریشیا کے وسطی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیں، یعنی یورپ اور ایشیا کے درمیان پھیلا ہوا وہ وسیع زمینی علاقہ جو مشرقی یورپ، روس اور ایشیا تک جاتا ہے، تو آپ دنیا کے سب سے محفوظ اور وسائل سے بھرپور خطے پر قابو پا لیتے ہیں۔ اور اگر اس خطے پر کنٹرول ہو جائے تو آہستہ آہستہ پوری دنیا پر اثر و رسوخ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور نظریہ سامنے آیا کہ دنیا پر حکمرانی کیسے کی جائے، جسے رم لینڈ تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ ایک امریکی اسٹریٹجک کے ماہر نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق دنیا کے بیچ والے حصے پر قابو پانا ضروری نہیں، اس کے بجائے دنیا کے نقشے کے کناروں کو دیکھیں،
साहिली इलाके, समंदरी रास्ते, तिजारती गुजरगाहें और वो जगहें जहां मईशतें आपस में जुड़ती हैं, अगर आप अंदरूनी हिस्से के बजाय इन बैरूनी हलकों पर कंट्रोल हासिल कर लें तो आपको कहीं ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, ताकत भी मिलेगी। अगर कोई हरीफ ताकत आपके साहिलों के साथ मौजूद ममालिक पर काबू पा ले तो इसे आप पर हमला करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। वो आपको चारों तरफ से घेर सकता है, तिजारत महदूद कर सकता है, बहरी रास्ते बंद कर सकता है और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की आपकी सलाहियत को कमज़ोर कर सकता है। वक्त के साथ लैंड लॉक्ड ममालिक कमज़ोर हो जाते हैं। रूस इसकी जदीद मिसाल है। रूस के पास यूरेशिया में बहुत वसी इलाके हैं। ये हार्टलैंड थ्योरी की क्लासिकल मिसाल है। लेकिन इसका ज़्यादातर इलाका या तो समंदर से कटा हुआ है या साल के बड़े हिस्से में बर्फ़ से ढका रहता है। इसीलिए क्रीमिया रूस के लिए बहुत अहम है। ये रूस को पूरा साल काबिल इस्तेमाल बहरी बंदरगाह फराहम करता है जो बहरा इस्वत के ज़रिए बहरा रूम तक रास्ता देती है। और यही वजह है कि यूक्रेन भी इतना अहम है। यूक्रेन रूस के मरकज़ी इलाके और समंदर के दरमियान वाक़ है। अगर यूक्रेन नेटो और मगरिब के साथ शामिल हो जाता है तो रूस अहम बहरी रास्तों से कट जाता है। रिमलैंड थ्योरी के लिहाज से ये रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए सिर्फ अंदरूनी इलाकों पर कब्ज़ा काफ़ी नहीं होता। आपके पास बेशुमार ज़मीन, मादनियात और अफरादी क़ुव्वत हो सकती है, लेकिन अगर साहिल, बंदरगाहें और समंदर दूसरों के कंट्रोल में हों तो खेल के असूल वही तय करते हैं। यही वजह है कि रूस इस तरह रद्द अमल देता है और यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मुखालफत करता है। अब जबकि आपको बड़ी तस्वीर कुछ हद तक समझ आ गई है तो अब हम उन तमाम नज़रियात को जोड़कर सादा अंदाज में देखते हैं कि असल में दुनिया में हो क्या रहा है। आज की दुनिया सिर्फ तेल पर नहीं चल रही। तेल अब भी अहम है, मगर हमें ये देखना होगा कि खेल किस तरफ जा रहा है, ना कि ये कि वो कहाँ से आया है। मुस्तकबिल में असल अहमियत रेयर अर्थ मिनरल्स की है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जदीद हथियार बनाने की सलाहियत की है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आखिरकार रोबोट्स की। और यही वो जगह है जहां अमेरिका को एक हकीकी मसला दरपेश है। एक नए कानून के तहत अमरीकी वजारत दिफा ने अहम मादनियात के लिए $7.5 अरब मुख्तस किए हैं और इसमें से $1 अरब से ज़्यादा रकम पहले ही रेयर अर्थ मादनियात ज़ख़ीरा करने पर खर्च की जा चुकी है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका 12 इंतहाई अहम मादनियात के लिए मुकम्मल तौर पर दरमदात पर इन्हिसार करता है, यानी वो इनको इंपोर्ट करता है। और 50 में से 28 ऐसे मवाद हैं जिनमें से 50% से ज़्यादा दूसरों पर अमेरिका इन्हिसार करता है। हालांकि ये सब कौमी सलामती के लिए ज़रूरी हैं। इन मादनियात का कोई मुतबादिल नहीं, ये नागुज़ीर हैं। अब मसला ये है कि चीन दुनिया में इन अहम मादनियात की प्रोसेसिंग की सलाहियत का तकरीबन 60 से 95% कंट्रोल करता है और ख़ास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स की दुनिया भर की तकरीबन 91% प्रोसेसिंग चीन में होती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को वो चीज़ें चीन से ही हासिल करना पड़ती हैं क्योंकि सप्लाई चेन तकरीबन हमेशा चाइनीज़ रिफाइनरीज से गुज़र कर आगे जाती हैं। ये एक चोक पॉइंट है जो चीन को ज़बरदस्त ताकत देता है। यही वो जगह है जहां वेनेजुएला की अहमियत सामने आती है, जिसे अक्सर लोग कम समझते हैं। वेनेजुएला के पास सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स, सोना, बॉक्साइट और दूसरे अहम मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कई सालों तक चीन ने वेनेजुएला की हुकूमत के साथ मिलकर इन मादनियात को निकाला और इन्हें चीन के कंट्रोल में मौजूद प्रोसेसिंग सिस्टम में शामिल किया। यानी चीन सिर्फ मार्केट से चीज़ें नहीं खरीद रहा था बल्कि सप्लाई चेन के आगाज़ पर ही इस पर अपना कंट्रोल हासिल कर रहा था। अमेरिका के नुक्ता नज़र से ये एक डरावना खौफ था। इसका मतलब ये था कि अमरीकी दफा के लिए अहम मवाद एक हरीफ की निगरानी में निकाला जा रहा है। वही हरीफ यानी चाइना इसे प्रोसेस कर रहा है और फिर वही मवाद आलमी मार्केट में वापस आ रहा है। ये चीन को बेहद ताकत और दबाव का इख्तियार दे रहा है। लिहाजा वेनेजुएला का मामला सिर्फ तेल पर कब्जे का नहीं था, ये चीन और दीगर ताकतों से वो दबाव छीनने का मामला था, सप्लाई चेन के मरकज़ पर कंट्रोल ख़त्म करने का, फ़ौजी मौजूदगी रोकने का।
کرنسی کے تجربات روکنے کا اور اس جغرافیائی قربت کو ختم کرنے کا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ بات چیت اور معاملات ایسی شرائط پر ہوں جو امریکہ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ کچھ میڈیا ادارے اس پر شدید تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، امریکی صدر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر کسی ریاست کے پاس اسے نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، اگر قانون نافذ نہ کیا جا سکے تو زیادہ سے زیادہ مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا اس وقت اسی طرح کام کر رہی ہے تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی سرکاری پالیسی نہیں، لیکن جغرافیائی سیاست کے کچھ حلقوں میں یہ ایک عام نظریہ ہے، اور اگر آپ اسے سمجھ لیں تو حالیہ بہت سے واقعات خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ اس نظریے کے مطابق اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی طاقت کو سمیٹ رہی ہیں اور اپنے اپنے ناقابل سمجھوتا علاقوں کو محفوظ بنا رہی ہیں، وہ بھی اپنے جغرافیے کے مطابق۔ اس نظریے میں روس کی سب سے بڑی ترجیح یوکرین ہے، کیونکہ یوکرین روس اور سمندر کے درمیان واقع ہے۔ روس کے نقطہ نظر سے اگر یوکرین مستقل طور پر نیٹو کے ہاتھ چلا گیا تو روس چاروں طرف سے گھر جائے گا۔ چین کی سب سے بڑی ترجیح تائیوان ہے۔ تائیوان سیمی کنڈکٹرز، صنعتی سپلائی چینز اور مغربی بحر الکاہل پر کنٹرول کے لیے بہت اہم ہے۔ چین کے نزدیک تائیوان ایک بنیادی اسٹریٹجک اثاثہ ہے اور امریکہ کی سب سے بڑی ترجیح ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، جس میں وینزویلا، کیوبا اور وہ تمام مقامات شامل ہیں جہاں کوئی حریف طاقت فوجی اڈے بنا سکتی ہے، وسائل پر قبضہ کر سکتی ہے یا سپلائی چین کو اس طرح موڑ سکتی ہے کہ امریکی دباؤ کمزور ہو جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اس نظریے کے مطابق اگلی بڑی توجہ غالباً ایران ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بار پھر غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی گئی ہے۔ ایران کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ سب سے پہلے ایران ابنائے ہرمز کے شمالی کنارے پر واقع ہے، جو دنیا کے سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کا تقریباً 5واں حصہ تیل روزانہ اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، ایران اور قطر سب کی برآمدات یہیں سے جاتی ہیں۔ یہ ایران کو اس کے حجم سے کہیں زیادہ طاقت دیتا ہے۔ یہ ریم لینڈ طاقت کی کلاسیکل مثال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران چین اور روس کو سستا تیل فراہم کرتا ہے، جو امریکہ نہیں چاہتا۔ یہ سب کچھ امریکی پابندیوں سے بچ کر ہوتا ہے، جس سے امریکی پابندیوں کی طاقت کمزور پڑتی ہے اور چین امریکہ سے زیادہ خود مختار ہو جاتا ہے۔ تیسری اور سب سے حساس وجہ اسرائیل ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کو لاحق خطرہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر امریکہ ایران کے ساتھ باقی دنیا سے مختلف سلوک کرتا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ امریکی فوجی ٹیکنالوجی کا بڑا خریدار ہے، اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سیکیورٹی کا عملی نمائندہ بھی اسرائیل ہے۔ یوں امریکہ بغیر براہ راست موجودگی کے بھی مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کا دفاع کر سکتا ہے۔ اس طرح ایران ان تمام نکات پر پورا اترتا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ ریم لینڈ جغرافیے کے ذریعے توانائی کو خطرے میں ڈالتا ہے، چین اور روس جیسے حریفوں کو تیل فراہم کرتا ہے، امریکی ڈالر کے نظام سے باہر لین دین کرتا ہے اور ایک امریکی اتحادی پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اور ایران کے مفادات وینزویلا میں بھی موجود تھے، اس لیے اس نظریے کے مطابق امریکہ کی اگلی توجہ ایران ہے اور چین کی اگلی توجہ تائیوان ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔